باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا عنوان احیاء سنت کے حوالے سے کہ سنت کسے کہتے ہیں، جس کو سنت کہتے ہیں اس کا احیاء کرنا ہے دنیا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی سنت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی اور بار بار سنت پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بہت توجہ جی، بار بار سنت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر تو اپنی سنت کے تارک پر لعنت فرمائی، کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي کا اعلان کیا کہ جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت چھوڑنے پر وعید کا ذکر کیا، سنت اختیار کرنے پر وعدے اور خوشخبریاں سنائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آپ نے ادھر ادھر دیکھتے رہنا ہے، میں نے بھی ادھر ادھر گھومتے رہنا ہے۔ جب آپ نے صحیح دیکھنا ہے تو میں نے پھر صحیح بات کرنی ہے۔ بہت توجہ فرمائیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے اور بعض کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ اہل بدعت ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہم نے سنت سمجھ کر اس کے احیاء کی بات کرنی ہے، بہت توجہ کریں۔ وہ اہل سنت ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ اہل بدعت ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جب ان کی باری آنی ہے پھر آپ میری طرف دیکھنا ہے، توجہ رکھیں۔ جو لوگ اہل سنت ہوں گے ان کے چہرے، اور جو لوگ اہل بدعت ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اہل سنت کے چہرے سفید، اہل سنت والجماعت کے علاوہ اہل بدعت کے چہرے سیاہ، یہ پہچان قیامت کے دن ہوگی۔ میرا اور آپ کا نام مبارک ہو، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اس لیے ہم نے کسی سے رجسٹرڈ نہیں کرایا، کسی کو پیسے دے کر ہم نے رجسٹرڈ اور رجسٹری نمبر نہیں لیا کہ فلاں نمبر پہ ہمارا نام رجسٹرڈ ہے۔ ہمارا نام رجسٹرڈ ہے قرآن کریم میں، ہمارا نام رجسٹرڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ تھوڑی سی توجہ اور فرما لیجیے۔ ہمارا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت رکھا،
ہمیں اہل و سنت والجماعت حضور علیہ السلام نے قرار دیا، سنت پہ عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دی، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ اکثر دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اہل و سنت والجماعت ہیں۔ اہل و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، والجماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ معلوم ہوا سنت اسی عمل کو کہا جائے گا جس کو مصطفیٰ لے کر آئے، اپنی نگرانی میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو اس پہ چلایا، اسے اہل و سنت کہیں گے۔ جو اس کے علاوہ ہے وہ سنت نہیں، وہ کیا ہے جی؟ بدعت۔ بہت توجہ کریں، آپ کی سنی باتیں ہیں، سمجھ لیں، اعادہ ہے برکت کے لیے، بہت توجہ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام پر شریعت اتری ہے، آپ نے اپنے سامنے صدیق اکبر سے عمل کرایا، حضرت عمر سے عمل کرایا، حضرت عثمان سے عمل کرایا، حضرت علی سے عمل کرایا، صحابہ سے عمل کرا کر رضی اللہ عنہ کا انعام اللہ نے عطا کیا۔ حضور نے نام لے لے کر جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ اس بشارت سنانے کے بعد پوری امت کو فرمایا کہ اہل السنہ والجماعہ ان کے نقش قدم پر، میری سنت پر چل کے جس طرح صحابہ چلے آ جاؤ گے، راہ راست ہے، جنت کا راستہ ہے۔ میرے دوستو، یہ مفہوم اہل السنت والجماعت کا عنوان قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اہل السنت والجماعت کا ہونا اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت ہے۔ اب ہم نے سمجھنی اتنی بات ہے، سنت کہیں گے کسے اور بدعت کسے کہیں گے؟ میں نے اور آپ نے بار بار حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے ان قریب تم بہت سارے فتنے دیکھو گے، بہت ساری خرابیاں دیکھو گے، بڑے بڑے فساد دیکھو گے، لیکن بچنے کا راستہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تم نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ بہت توجہ، اتنی بات ارشاد فرمائی، دانتوں کے ساتھ مضبوط پکڑنا ہے، چمٹ کے رہنا ہے، خلفاء راشدین کی سنت کو نہیں چھوڑنا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی کے طریقے پر چل کے آنا ہے، یہی راہ راست ہے۔ اگلی بات بہت توجہ، بہت بڑا قانون ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچانا۔ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور حدیث میں ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فیصلہ آ گیا، جو عمل حضرت عمر بن حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ملتا ہے وہ سنت ہے، جو صدیق کے خلاف ہے وہ سنت نہیں۔ میرے نبی کا فیصلہ ہے وہ بدعت ہے۔ حضرت عمر سے عمل ثابت ہے، یہ سنت ہے۔ عمر بن خطاب کے خلاف ہے، میرے نبی کا فیصلہ بدعت ہے۔ حضرت عثمان کے موافق ہے، سنت ہے۔ حضرت عثمان کے خلاف ہے، بدعت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے موافق ہے، سنت ہے۔ حضرت علی کے خلاف ہے، سنت نہیں، بدعت ہے۔ ہین کی بحث میں ایک ہدایت الناف کی ایک شرح الہامیہ ہے، اس میں ہین کی بحث میں لکھا ہے، یہ جو ہم اکثر حدیث پڑھتے ہیں اصحابی النجوم، اس کا شان ورود لکھا ہے۔ ہین کی بحث میں ایک بندے نے حلف اٹھایا، لا اتکلم ہینن، میں ایک ہین تک کسی سے بات نہیں کروں گا، ایک ہین تک کسی سے کلام نہیں کروں گا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ بندہ چل پڑا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا۔ صدیق اکبر نے ایک زمانہ بتایا، آپ اتنا عرصہ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور اس نے وہ بات ذکر کی، انہوں نے ایک زمانہ مختلف بتایا، اتنا وقت آپ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان کے پاس آیا، انہوں نے اور بات ذکر کی۔ حضرت علی کے پاس آیا، انہوں نے ہین کا اور معنی بیان کیا۔ وہ بندہ چلتا چلاتا واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ نے خلفاء کے پاس بھیجا
भेजा। मैंने एक से पूछा ला अतकल्लमु हीनन, मैंने ये कसम उठाई है बताएं मैं कितना अरसा बात ना करूं तो मैं हानस नहीं होगा। उन्होंने और बताया है। हजरत उमर बिन खत्ताब से पूछा, उन्होंने और बताया है। हजरत उस्मान से पूछा, उन्होंने और बताया है। हजरत अली से पूछा, उन्होंने और बताया है। मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया असहाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी बात को मान लोगे मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। मेरे नबी का इरशाद है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा ar-राशिदीन अल-महदीयीन, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो, और इनके खिलाफ जो अमल होगा वो सुन्नत नहीं है, वो बिदअत है। उस पे अमल करने वाला सुन्नी नहीं है, बिदअती है। आओ अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं हमने सुन्नत को समझा भी है, सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, सुन्नत की इशाअत भी की है, सुन्नत पे बात भी की है। सुन्नत अमल वही है जो मुस्तफा के साथ खुलफाए राशिदीन के साथ मिलता है, जो नहीं मिलता वो सुन्नत बहुत वजो तो बहुत वजो जी। अब सुन्नत और बिदअत में फर्क बहुत वजो फरमाए। अब ये पैमाना था हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये पैमाना थी हजरत उमर बिन खत्ताब, ये पैमाना थी हजरत उस्मान गनी, ये पैमाना थी हजरत अली मुर्तज़ा। अब काम नहीं चलता था, दो तबके पैदा हुए। एक तो इस मीज़ान पे चलना नहीं चाहता था, उसने इस मीज़ान का इनकार किया, बल्कि यूं कहते दो तबके, उनको ये मीज़ान उनके यहाँ मोतबर नहीं था, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात पे चल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने और रास्ता इख्तियार किया। एक तबका ये था उसे मुकम्मल शरीयत से इनकार था, मुकम्मल शरीयत का दुश्मन था, उसने सिरे से इन शख्सियात पे ईमान पे हमला किया जो उनका जिनसे छोटा था, उसने इनके अकीदे इन पे अमल पे का इनकार किया। एक तबके ने कहा नहीं हम इनके अमल को नहीं मानते, कौले सहाबी हुज्जत नहीं है। उस तबके ने कहा सिद्दीक की बात हुज्जत नहीं, सिद्दीक का फेल हुज्जत नहीं, सिद्दीक की तकरीर हुज्जत नहीं। उसने बोल के शमा मुहम्मदी के 18 सफ़े में कहा उमर बिन खत्ताब की समझ मौत पर नहीं है। उसने बोल के कहा सहाबा में से किसी किराए मौत पर नहीं है। उन्होंने बोल के कहा बहुत सारे खुलफा ने, खुलफाए राशिदीन ने बहुत सारी जगहों पे कुरान की मुखालफत की है। उस तबके ने इस मेयार को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि अगर वो सिद्दीक के मेयार को मानता ख्वाहिश पे नहीं चल सकता था। हजरत उमर के ऊपर के अमल करने की शरीयत को मानता, ख्वाहिश पे नहीं चल सकता था। हजरत उस्मान को लेके चलता, ख्वाहिश पे नहीं चल सकता था। हजरत अली को लेके चलता, ख्वाहिश पर नहीं चल सकता था। इसलिए उनके बड़े मौलवी ने अपनी किताब नुज़ुलुल अबरार में लिखा सारी उम्मत का इत्तेफाक है, कुरान ऐलान करता है मर्द के लिए 4 बीवियों की इजाजत है, 4 बीवियों के अलावा मुद्दे की शक्ल में भी नहीं रख सकता, किसी और शक्ल में नहीं रख सकता। लेकिन उस मौलवी की ख्वाहिश नफ्सानी मुकम्मल नहीं होती थी। बार बार लिखा सहाबा फासिक थे, बार बार लिखा सहाबी की बात हुज्जत नहीं। जब सहाबी की बात हुज्जत न रही उस मौलवी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। कहता है कुरान तो कहता है 18 औरतों से निकाह कर सकते हो, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 4 8। कहता है कुरान ने 18 की इजाजत दी है। उसे कहा हजरत उमर का फतवा पढ़, हजरत सिद्दीक का फतवा पढ़, हजरत उस्मान का फतवा पढ़, हजरत अली का फतवा पढ़। कहता है कौले सहाबी हुज्जत नहीं, कुरान कहता है 18 है, मैं 18 मानूंगा, 4 को नहीं मानूंगा। उसने सिद्दीक अकबर को दरमियान से निकाला, 4 से जान छुड़ाई। कितनी औरतें कहीं जी? 18। सिद्दीक अकबर के बाद हजरत उमर को दरमियान से निकाला, कहा औरतें कितनी जी? 18। हजरत उस्मान को निकाला, कहा औरतें कितनी जी? 18। हजरत अली को दरमियान से निकाला और कुरान की तफसीर खुद की और कहा औरतें कितनी? 18। ये उसका मौक़िफ़ था। उसने इस मेयार को जो मेरे नबी ने दिया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, इसका इनकार करके सहाबी के कौल को नहीं माना, सहाबी के फेल को नहीं माना, सहाबी की तकरीर को नहीं माना। उसने इनकार किया और मेरे नबी का इरशाद है जो काम सहाबा के खिलाफ होगा वो बिदअत है, उससे अपने आप को बचा के रखना। एक एक अमल सिद्दीक व फारूक का देखते जाओ, देखते जाओ सुन्नत पे अमल करने वाला कौन है, बिदअत पे अमल करने वाला कौन है। आलो सुन्नत वल जमात की हर चीज
اللہ کے فضل و کرم سے، مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کے صحابہ سے، اللہ کے نبی سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ سے ثابت ہے میرے نبی نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ بہت توجہ، حضور الاسلام بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی نماز کی حالت میں پیچھے بھی ویسے دیکھتے تھے۔ اس کی علماء نے بہت ساری توجیحات ذکر کی، اس بات پر اتفاق ہے میرے نبی حالت نماز میں جیسے آگے دیکھتے ویسے پیچھے دیکھتے۔ کسی صحابی سے خطا ہوتی، میرے نبی نماز پڑھنے کے بعد فرماتے یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اس طرح کرو، یہ ٹھیک نہیں کیا، اس طرح کرو، یہ ٹھیک نہیں کیا، اس طرح کرو۔ میرے نبی اپنی نگرانی میں صحابہ کو نماز پڑھاتے، اپنی نگرانی میں صحابہ سے عمال کرا کے ان کو تیار کر کے پوری امت کو فرمایا دنیا کے فرقے گمراہ ہوں گے لیکن ایک نشانی مضبوطی سے پکڑے رکھو، ما انا علیہ فاصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا یہی راہ راست ہے، یہی سنت ہے۔ جو اس کے خلاف ہے وہ سنت نہیں، بدعت۔ شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، علماء دیوبند، عقائد علماء دیوبند، احیاء سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت توجہ جی، ہم اہل سنت ہیں، ہم نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے عمل کس پہ کیا جی؟ سنت پہ۔ ہم نے عمل ہمیشہ سنت پہ کیا۔ میں نے چند ایک بدعات ذکر کرنی ہے تاکہ مثال کے طور پہ آپ کو واضح ہو جائے کہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ کون ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آتی ہے، بخاری میں موجود ہے، عمران بن حسین صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے خبر دی اے صحابہ تمہارے بھائی نجاشی حبشہ میں وفات پا گئے ہیں، باہر نکلو ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ صحابہ نے باہر نکل کر جنازہ پڑھا۔ بتانے والے صحابی کا نام عمران بن حسین ہے، بخاری میں موجود ہے۔ یہی عمران بن حسین پھر مسند احمد میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں جب ہم ان کا جنازہ پڑھ رہے تھے ہمیں یوں لگتا تھا وہ جنازہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، یعنی یوں کہیں جنازہ میرے نبی نے دیکھ کر پڑھایا، رب نے وہاں تک کے راستے صاف کر دیے، جنازہ کھول دیا، میرے نبی دیکھ کر جنازہ پڑھاتے ہیں۔ میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے، لیکن فاروق اعظم نے زندگی بھر غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، صدیق اکبر نے نہیں پڑھا، حضرت عثمان نے نہیں پڑھا، حضرت علی نے نہیں پڑھا، کسی ایک صحابی نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ معلوم ہوا سنت نہیں تھی، اگر سنت ہوتی صدیق پڑھتے، سنت ہوتی فاروق پڑھتے، سنت ہوتی عثمان پڑھتے، سنت ہوتی حضرت علی پڑھتے۔ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1860 صفحہ الاصابہ فی تمیز صحابہ میں لکھا ہے، حضرت معاویہ وفات پا کے میرے آپ کے نبی تبوک کے سفر پہ ہے، وہاں اس سفر میں جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاویہ بن معاویہ کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل پڑھنا چاہتا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، نہ کوئی ٹیلا رہا، نہ کوئی درخت رہا، نہ کوئی پہاڑ رہا، نہ کوئی مکان رہا، سب برابر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے معاویہ بن معاویہ کی میت کو ان کی چارپائی کو اٹھایا، حدیث میں صاف لفظ ہے فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، میرے نبی نے دیکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے۔ صدیق کو کوئی جنازہ دور کا نظر نہیں آیا، پڑھا بھی نہیں ہے، حضرت عمر کو نظر نہیں آیا، پڑھا بھی نہیں ہے، حضرت عثمان کو نظر نہیں آیا، پڑھا بھی نہیں ہے، حضرت علی کو نظر نہیں آیا، پڑھا بھی نہیں ہے۔ اگر تجھے نظر آ جائے پڑھ لے، نظر نہیں آتا میرے نبی کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وإیاکم ومحدثات الامور، اپنے آپ کو بدعات سے بچا کے رکھو۔ غائبانہ نماز جنازہ اس دور کی بدترین بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی صدیق نہ چھوڑتے، سنت ہوتی فاروق نہ چھوڑتے، سنت ہوتی عثمان نہ چھوڑتے، سنت ہوتی علی نہ چھوڑتے۔
نے سنت کو لیا ہے، جو سنت نہیں اس کو ہم نے لیا بھی نہیں۔ بدعت کا ہم نے ارتکاب، میرے نبی کا ارشاد ہے میری سنت کو پکڑو مضبوطی سے، صدیق کی سنت کو مضبوطی سے، فاروق کی سنت کو مضبوطی سے، حضرت عثمان کی سنت کو مضبوطی سے، حضرت علی کی سنت کو مضبوطی سے۔ بہت توجہ، ان کے خلاف نہ کرنا وہ بدعت ہے، اس کے خلاف نہ کرنا وہ بدعت ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، ہم نے اسی کو لیا جس کو انہوں نے لیا، ہم نے اسی سنت کو مضبوط پکڑا۔ بہت توجہ فرمائیں، اگر حضور کا ارشاد ہوتا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، صدیق کا نام نہ ہوتا، فاروق کا نام نہ ہوتا، عثمان و علی کا نام نہ ہوتا، تو غیبانہ نماز جنازہ پڑھتا۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت سنت پہ مر مٹنے والے ہیں، ہم تم سے پہلے پڑھتے، لیکن سنت نہیں ہے، ہمیں پڑھنا بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس دور کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں بدعتی ہے فلاں بندہ، اس نے قولی راہ کے اوپر فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے، بدعت ہے۔ وہ تو بند کمرے میں کیا، ہم نہیں کہتے جائز ہے، وہ بند کمرے میں ہے۔ تو نے بندے جتنا بڑا اشتہار لگا کے کیا ہے، بڑی بدعت تو وہ ہے جو علل اعلان کی جائے، چھپ کے کی ہوئی چھوٹی بدعت، علل اعلان کی ہوئی بڑی بدعت۔ بہت توجہ، میں نے عرض کیا ہم نے عمل کس پہ کرنا جی؟ سنت پہ، ہم نے اسی کا احیاء کرنا ہے، ہم نے سنت کو چھوڑنا۔ 108 صفحہ ابن ماجہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی راوی ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے جنازہ پڑھا ہے، میں صدیق کے ساتھ بھی جنازہ پڑھا ہے، میں حضرت عمر کے ساتھ بھی جنازہ پڑھا ہے، لیکن ان تینوں کے جنازے میں کوئی چیز مقرر نہیں تھی۔ 108 صفحہ حضرت جابر صحابی کہتے ہیں تینوں نے کوئی چیز مقرر نہیں کی۔ کیا مطلب؟ ثنا بھی مقرر نہیں کیا، کیا مطلب؟ درود بھی مقرر نہیں کیا، دعا بھی مقرر نہیں کی، فاتحہ بھی مقرر نہیں کی۔ جس چیز کو مصطفیٰ نے مقرر نہیں کیا ہم نے بھی نہیں کیا، جس کو صدیق نے مقرر نہیں کیا ہم نے بھی نہیں کیا، جس کو حضرت عمر نے مقرر نہیں کیا ہم نے مقرر نہیں کیا، اور جس نے مقرر کیا ہے مصطفیٰ کی سنت اور ہے، صدیق کی سنت اور ہے، فاروق کی سنت اور ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئی نئی چیزوں سے بچا کے رکھنا، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جس چیز کو نبی مقرر نہ کرے مقرر کرنے والا بدعتی ہے، جس کو فاروق مقرر نہ کرے مقرر کرنے والا بدعتی ہے، جس کو حضرت صدیق مقرر نہ کرے مقرر کرنے والا بدعتی ہے۔ ہم سنت کے پابند ہیں، ہم بدعتی نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، شان خلفاء راشدین، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مولانا محمد عبداللہ بن وڑائی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ہم کیا ہیں جی؟ اہل سنت۔ ہم کیا ہیں جی؟ اہل سنت۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، بدعت پر۔ جس کو مصطفیٰ مقرر نہ کرے ہم بھی مقرر، جس کو صدیق مقرر نہ کرے ہم بھی مقرر، جس کو حضرت عمر مقرر نہ کرے ہم بھی مقرر۔ بہت جو 210 صفحہ موطا امام مالک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سنت سے شدید محبت کرنے والے صحابی، جنازے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، جنازے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے صدیق کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے باپ عمر بن خطاب کو نہیں دیکھا، انہوں نے اور صحابہ کو نہیں دیکھا۔ 210 صفحہ موطا امام مالک پہ لکھا ہے نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، ہم بھی جنازے میں قرآن کی تلاوت ہم بھی تلاوت ہم سنت کے پابند ہیں، بدعتی۔ 209 صفحہ موطا امام مالک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جب کوئی میت آتی ہے فرماتے ہیں میں جنازے کے ساتھ ہو لیتا ہوں، پھر جنازہ رکھا جاتا ہے، میں اس پہ تکبیر کہہ
کے ثم حمدت اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہو، پھر تکبیر کہہ کر مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہو، پھر تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے۔ ہمارا طریقہ بھی وہی ہے جو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا تھا، جہاں صحابی پہنچے اہل سنت بھی وہی پہنچے۔ نعرہ تکبیر، عقائد علماء دیوبند، سر بقف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ ہم نے عمل کس پہ کیا جی؟ سنت پر۔ ہم اہل سنت نے عمل کس پہ کیا جی؟ بہت توجہ کریں۔ ایک بندے نے کہا، واقعی بخاری شریف میں 178 صفحے پر موجود ہے، ایک صحابی نے جنازہ پڑھا، اونچی آواز سے پڑھا تھا۔ آؤ دیکھو، اونچی آواز سے جنازے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کا کرنا نماز نبی کتاب چھپی، اس میں لکھا تھا جو اونچا پڑھا تھا سکھانے کے لیے پڑھا تھا، سنت آہستہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تعلیم کے لیے تھا، آپ کو قیامت تک تعلیم ہی نہیں آ رہی کہ جنازے میں ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا اونچی آواز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں پڑھا، ان کے مولوی مانتے ہیں تعلیماً پڑھا، سمجھانے کے لیے پڑھا، سکھانے کے لیے پڑھا۔ جیسے ظہر میں قرآن اونچا پڑھا سکھانے کے لیے، دعوت اونچا پڑھا سکھانے کے لیے، بسم اللہ اونچی پڑھی سکھانے کے لیے، جنازہ بھی اونچے پڑھا سکھانے کے لیے۔ سیکھ لیا یا سیکھتے ہی رہنا ساری زندگی؟ ایسا کونسل بندہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، 14 سال ہو گیا ابھی تک سیکھا ہی نہیں۔ بہت توجہ۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ جی جو آپ سنا جللہ سنا کا والا پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ یہ حدیث میں شروع کرو بھائی جان، حدیث میں آ گیا ہے وہ تو شروع کر لو نا۔ امام کے پیچھے فاتحہ کی ممانعت آ گئی ہے وہ تو شروع کر لو۔ اور اسی طرح بہت سارے مسائل، جنازے میں ہاتھوں کا نہ اٹھانا حدیث میں آ گیا ہے، اس کو تو لے لو نا۔ وتروں کی نماز ہمارے درس پر امام بخاری نے جز میں ذکر کی ہے، اس کو تو لے لو نا۔ حضرت عمر سے ہے، عبداللہ بن مسعود سے ہے اور صحابہ سے ہے، اس کو تو لے لو۔ کہتے ہیں نہیں نہیں تمہارا جلہ سناؤ کا حدیث میں نہیں ہے۔ بہت توجہ، مسند فردوس میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من احب الکلامی اللہ عز و جل ان یقول العبد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ جلہ ثناؤک والا ثنا پڑھا جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا حضور علیہ السلام نے جنازے میں ثنا مقرر نہیں کی، حضرت صدیق نے مقرر نہیں کی، فاروق نے مقرر نہیں کی، ہم نے بھی ثنا مقرر نہیں کیا۔ چاہے نماز والا پڑھ لو، چاہے جلہ ثنا کا والا پڑھ لو، جب انہوں نے مقرر نہیں کیا ہم نے بھی مقرر نہیں کیا۔ تو آج ہم نے حدیث سنا دی، ایسا تو اوپرا کریں گے نا نماز میں جلہ ثنا۔ بہت توجہ، میں نے اس سے بڑا منکر حدیث نہیں دیکھا کوئی دنیا میں۔ بہت توجہ فرمائیں، جلہ ثنا کا حدیث میں آ گیا جی، کہتے تھے نہیں ہے۔ اگلی سنیں، جو آپ 6 دعائیں اکٹھی کر کے ایک جنازے میں پڑھتے ہیں، میرے مصطفیٰ سے ایک جنازہ پونے گھنٹے کا ثابت کر دو، رب کعبہ کی قسم اپنے تعلق والے سب کو لے کر آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، لیکن رب کعبہ کی قسم اتنا لمبا جنازہ 1400 سال کے جمع کرنے سے شاید نہیں بنے گا جو تمہارا جنازہ ہے۔ نہ مصطفیٰ کی سنت نہ صحابہ کی سنت، یہ بھی اس دور کی بدترین بدعت ہے۔ اتنا لمبا جنازہ بندے میں ہوش ہو گیا کہ بہت میں فورٹ عباس میں گیا، مظاہری حقیقت ہے، فورٹ عباس میں کیا جنازہ ہوا، 2 بندے بے ہوش۔ میں نے وہاں سے واقعہ سنا، 5 تک بہاڑی میں شام کا جلسہ تھا، میں نے واقعہ سنایا، بڑا نیا سا واقعہ تھا کہ جی جنازے میں 2 بندے بے ہوش۔ انہوں نے کہا نئی بات نہیں، ہمارے گاؤں میں 3 ہوئے تھے۔ یہ جنازہ پڑھا جا رہا ہے، بہت توجہ کریں۔
ساری دعائیں اکٹھی کرنا، ایک حدیث سے ثابت کر دو۔ تمہیں شبہ تھا شاید جلا سناؤ کا حدیث میں نہیں، تکلیف شروع ہو گئی، تیری ساری دعائیں ایک جنازے میں کئی بار ثابت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، صحابہ کے خلاف جنازہ نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا، کوئی عمل نہ کرنا، وہ بدعت ہوگا۔ جب تیرا جنازہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس دور کی بہترین بدعت ہے سنت۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، میں کہا جی ہم تو اپنے پیچھے بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ بارہ بہت توجہ فرمائیں، بڑے نیرے مسئلے ہیں لیکن میں نے بہت مختصر سی بات عرض کرنی ہے۔ ہم سنی ہیں، بدعتی سنت پہ عمل کرتے ہیں، بدعت پہ بدعت تجھے مبارک ہو، لیکن بدعت کمی کرنے والا بھی بدعتی ہے، اضافہ کرنے والا بھی بدعتی ہے۔ ہم کہتے ہیں صدیق سے زیادتی کی گنجائش نہیں، کمی کی گنجائش نہیں، حضرت فاروق سے زیادتی کمی کی گنجائش نہیں، ہم وہی قدم رکھیں گے جہاں صحابہ نے رکھا، نہ پیچھے جائیں گے نہ آگے بڑھیں گے۔ نہ ہم پیچھے جائیں گے نہ جنت میں اتنی چاہیے، اس سے بڑی نہیں مل گی، اتنی چاہیے انہی کے نقش قدم پر چلنے سے ملے گی۔ بہت پہنچو، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم جنازے میں درود پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے تمہارا درود تو ثابت ہی نہیں ہے۔ میں کہا چلو آپ سے پوچھ لیتے ہیں، فتاوی نظیریہ مولوی نذیر حسین دہلوی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہمارے مسلک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں کہا ریڑھ کی ہڈی تو دیکھو، وہ کہ ریڑھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی دوسری جلد فتاوی نظیریہ میں کہتا ہے منقول پر زیادتی کر لینا تو کوئی حرج نہیں ہے، جہاں پہ تجھے ضرورت پڑ گئی وہاں تو نے منقول پر زیادتی کر لی، جہاں ضرورت نہیں پڑی وہاں بدعت ہو گئی۔ اگر منقول پر زیادتی تیرے مولوی کے ہاں جائز ہے، کئی درود اکٹھے کرنا جائز ہے، تو ہمارا تو السیاہ میں موجود ہے، جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ابراہیمی پڑھو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے بھی کوئی درود مقرر نہیں کیا، صدیق نے مقرر نہیں کیا، فاروق نے مقرر نہیں کیا، ہم اہل سنت نے بھی مقرر، اگر کوئی مقرر کرے گا وہ بدعتی ہوگا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچا کے رکھنا، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور حدیث میں ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ جو حضور اور صحابہ کے نقش قدم پر ہے، رائے راست پر ہے، جو اس سے ہٹ گیا کبھی میں یا زیادتی میں، وہ رائے راست سے ہٹ گیا، میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے یہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جس نے جنت میں جانا ہے صحابہ کے طریق پر چلے، جہاں صحابہ پہنچے یہ بھی وہی پہنچے گا۔ اگر رستہ مختلف ہوا ان کا ٹھکانہ اور ہے، اس کا ٹھکانہ اور ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا کے بعد جنازہ